سارے دوستان کی التماس ہے کہ ذرا سامنے آ جاؤ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بارك وسلم تسليما كثيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني فهما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریفات و تسبیحات کبریائی برتری بزرگی اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات واسطے، جو اللہ خالق و مالک ہے، حاکم و رازق ہے، غفور الرحیم ہے، بے نیاز ہے، جل شانہ ہے، وحدہ لا شریک ہے، علیم بذات الصدور ہے، فعال لما یرید ہے، علی کل شیء قدیر ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء، امام الحرمین، سید الثقلین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات واسطے۔ محترم سامعین حضرات، مختصر وقت دے اندر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے حوالے نال چند گزارشات اس نیت جذبے اور ارادے نال عرض کرانگا کہ اللہ تعالیٰ میری اور میرے سامعین دی اصلاح فرما دے، اور اللہ تعالیٰ اپنی رضا اور رحمت نصیب فرما دے۔ انشاءاللہ بہت ہی مفید گفتگو ہوئے گی، اور تساں احباب دے اگے گزارش ہے کہ توجہ میرے والی رہے۔ پہلی بات کہ میں ایک بہت بڑا عوامی خطیب نہیں ہاں، اور ایک جوش اور جذبہ بھی نہیں ہے، اور میرے کو کوئی سر اور ترنم بھی نہیں ہے۔ جٹاں دا بال ہاں تے سیدھیاں جیاں گلاں نے، تو انشاءاللہ دا فائدہ بڑا ہوئے گا اگر توجہ کرو گے، بات سمجھ آئے گی۔ نبی علیہ الصلوۃ دی بعثت تو قبل زمین تے دو آسمانی شریعتاں پورے عروج تے سن، ایک یہودی اور دوسرے عیسائی۔ دونوں دا بڑا عروج سی آپ دی بعثت تو قبل۔ اور اگر دیکھا جائے تو یہودی ایک ایسی قوم سی جنہ کو بہت زیادہ علم سی، انتہا درجے دا علم، لیکن انہاں کو عمل نہیں سی۔ اور اگر دوسری طرف دیکھا جائے عیسائیاں دے کول علم کوئی نہیں، علم تو خالی نے، لیکن عمل بے حساب ہے، بے حساب۔ یعنی دوسرے لفظاں چ کہو، یہودیاں کولو علم سی بغیر عمل تو، اور عیسائیاں کولو عمل سی بغیر علم تو۔ یعنی بغیر تو یہود و نصارہ تباہ ہوئے، یہود و نصارہ تباہ ہوئے۔ ایک فرقے کو علم بہت زیادہ، عمل نہیں، دوسرے کو عمل بہت زیادہ، علم نہیں، دونوں تباہ ہو گئے۔ اور آخر تے میں دساں گا کہ اسلام کی رہنمائی کر رہا ہے ساڑی۔ دیکھیے یہودیاں دے کول علم کتنا ہے، پہلے دو چار چیزاں دیکھیں کہ یہود کو علم کتنا ہے۔ مسند احمد دے اندر ایک حدیث ہے، حضرت سلمہ بن سلامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث دے راوی نے، ایک بدری صحابی فرماندے نے کہ اسی مدینے چ رہنے سا، ساڑی رہائش سی مدینے چ۔ ایک دن میں گھروں باہر نکلیا تو ایک یہودی عالم نے لوگاں نو کٹھا کیتا، ایک بڑا مجمع لگا، اور یہودی عالم تقریر کر رہا، اور وہ اتنی جامع نصیحت کر رہا کہ سارے مسحور ہوئے، بڑی توجہ نال گفتگو سن رہے، کہہ رہے کہ میں بھی کھڑا ہو گیا، اور اس نے جو گفتگو کیتی ہے میں اپنی زندگی چ پہلی دفعہ سنی، اور اس نے آخرت دے احوال بیان کیتے، اور مجمع دے اندر جو سننے والے لوگ نے سارے مشرک، جنہ دا عقیدہ ہے کہ مرن تو بعد کچھ نہیں، آخرت دے منکر جمع۔ اج یہودی عالم انہوں نے تقریر کر رہا کہ مرن تو بعد بھی کچھ ہونا۔ کہتے ہیں کہ اس یہودی عالم نے 6 ٹاپک بیان کیتے، 6 ٹاپک، اور مینوں 6 دے 6 یاد ہو گئے۔ 6 ٹاپک کی نے؟ کہتے ہیں انہیں 6 ٹاپک گنے۔ ذکر الباسا نمبر 1،
ذکر البعث والقیامت والحساب والمیزان والجنت والنار. کہنے لگا کہ مرن تو بعد بعثت ہے، اٹھنا ہے، قیامت برپا ہوئے گی، والحساب، حساب کتاب بھی ہوئے گا، والمیزان، ترازو بھی لگے گا، اور اس تو بعد جنت ہے اور جہنم ہے. لوگ حیران ہو گئے کہ مرن تو بعد اٹھنا ہے، کیونکہ سارے آخرت دے منکر سے. لوگوں نے سوال کیتا، کہنے لگے ایبعث الناس بعد موتہم، ایبعث الناس بعد موتہم الی دار فیہا الجنہ والنار. کیا مرن تو بعد لوگ دوبارہ اٹھن گے اور ایک ایسے گھر کی طرف جان گے جس کے اندر جنت بھی ہے اور جہنم بھی ہے؟ فرمایا ہاں، اس طرح ہی ہونا. لوگ پھر حیران ہو گئے اور سکتے دے اندر ہے. اس عالم دا روب اتنا ہے کہ کوئی بندہ چوں چرا نہیں کر رہا، سارے سن رہے ہیں اور تعجب دا شکار ہے، اور کہنے لگے کہ ٹھیک ہے اگر اس طرح ہی ہونا ہے تے ہونا کدوں ہے، کنی کی دیر ہے؟ کہنے لگے کہ اجے کچھ دیر ہے، ایک آخری نبی آنا ہے. یہ یہودیاں دا علم ہے. کہنے لگا جی ایک آخری نبی آنا ہے، پھر اس تو بعد یہ سارے معاملے پڑھنے. لوگ ہور حیران ہو گئے کہ آخری نبی آنا؟ جی آخری نبی آنا. کہنے لگے جی وہ آخری نبی کتھوں آنا؟ یہودی عالم کہنے لگا من الیمن والمکہ، آخری نبی یمن اور مکے دی طرفوں آئے گا. یہ یہودیاں دا علم ہے، آخری نبی یمن اور مکے دی طرفوں آئے گا. اللہ اکبر. لوگ کہنے لگے بھی آئے گا کدوں، کتنی دیر ہے دے آنچ؟ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے کہ اس مجمع سب تو چھوٹا بچہ میں سا. فنظر الیہ، اس یہودی عالم نے میری طرف دیکھا اور کہنے لگا آ جو بچہ ہے نا، اگر اللہ انہوں لمبی زندگی دے تو اس بچے دی زندگی چ نبی آ جائے، اس بچے دی زندگی چ نبی آ جائے. اللہ اکبر. حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ فرماندے کہ میں وہ ساری گلاں یاد کر لیاں. پھر ایک وقت آیا اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے چ نبوت دا اعلان کیتا، پھر ہجرت کر کے مدینے آئے. میرے خاندان دے لوگوں نے اس یہودی عالم دیاں ساریاں باتاں یاد کیتیاں، وہ سارے معاملات نو دیکھیا اور کہنے لگے جو عالم کہندا سی گل اونجی. پھر اسی تلاش کیتا، پتہ چلیا کہ وہ بندہ اجے زندہ ہے. اسی وہ دے کول گئے، جا کے کیا الست تأمرنا، الست تأمرنا، اے یہودی عالم، اے جو نبی آیا ہے جو تسی اس دے بارے کیا سی واقعی وہ نبی ہے؟ کہنے لگا ہاں یہ وہی نبی، جو میں کیا سی بالکل وہی ہے، یہ وہی نبی ہے. حضرت سلمہ فرماندے نے آمنا بہی وکفر بہی بغیا وحسدا، اسی اس نبی علیہ السلام تے ایمان لے آئے، لیکن اس یہودی نے بغض اور حسد دی بنیاد تے نبی علیہ السلام تے ایمان نہیں لے آتا. اللہ، یہود کو لو علم ہے لیکن عمل نہیں، تباہ ہو گئے. بات مجھ ذرا سمجھ دیا جانا، علم ہے لیکن عمل نہیں. علم ہے کہ نبی آ رہا ہے اور آ گیا ہے، لیکن ایمان نہیں لے آئے، عمل نہیں کیتا، تباہ ہو گئے. اور دیکھیے ایک اور مثال سیرت ابن ہشام دے اندر واقعہ صحیح سند نال موجود ہے کہ ایک یہودی عالم جس دا نام ہے ابن الہیبان، یہ ملک شام دے اندروں ہجرت کر کے مدینے آ گیا، اور مدینے چ ایک یہودیاں دا قبیلہ ہے، اس قبیلے چ اس نے رہائش اختیار کر لی. نبی علیہ السلام دی بعثت تو 2 سال قبل فوت ہویا، اور جدوں یہ فوت ہون لگا ہے نا، اس نے اپنے وہ سارے یہودیاں نو اپنے گھر بلایا، کٹھا کیتا.
یہودیاں نو اکٹھا کر کے کہنے لگا یا معاشر یہود، یا معاشر یہود، اے یہودیو، اترون ما اخرجنی من ارض الشام الخمر الى ارض الجوع والبؤس والبغض۔ اے یہودیو، کیا تسی غور کیتا کہ میں ملک شام نو چھڈ کے اتھے آیا جو ارض خمر ہے، جتھے بہترین تو بہترین قسم دی شراب ملدی اور سہولتاں نے، آسائشاں نے، پرامن ملک شام، میں اس نو چھڈیا اور اس یسرب دے اندر آیا جس دے اندر بھوک ہے، بغض ہے، بیماریاں ہیں۔ کدی غور کیتا میں کیوں آیا؟ یہودیاں دا علم ہے، دیکھنا ذرا۔ کدی غور کیتا؟ کہنے لگے یہ غور تے اسی کوئی نہیں کیتا، اسی تو سمجھا 100 زندگی چ اونچ نیچ، کتے برادری دے رولے، کتے کئی مسئلے، کوئی کتے کاروبار دے معاملات، بندہ اپنی جگہ چھڑ دینا، ہجرت کر جانا، لیکن اسی کدی غور نہیں کیتا کہ تسی کیوں آئے، تسی خود دس دیو کیوں آئے۔ کہنے لگے میں جدوں دا اس خطے دے اندر آیا اتھے بیماریاں ہی بیماریاں، شام سہولتاں والا ملک، پرامن ملک، یسرب ایک بیماری جاندی، دوسری آ جاندی، دوسری جاندی، تیسری آ جاندی، لوگاں چ بغض ہے۔ کدی غور کیتا میں کیوں آیا؟ نہیں کیتا۔ فرمان لگے کہ میں پتہ کیوں آیا؟ جی کیوں آئے؟ کہنے لگے انظروا الی مخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ یہودیاں دا علم ہے۔ کہنے لگا میرے علم سے بات ہے، میں پہلیاں شریعتاں دیاں کتاباں پڑھ چکیا کہ یہ جو پٹی ہے، خطہ ہے مدینہ یسرب، ایتھے آخری نبی نے آنا ہے۔ یہ یہودیاں دا علم، اور میں اس واسطے ملک شام نو چھڑ کے ایتھے آیا تاکہ وہ نبی آئے اور میں اس نبی نو پہچان لیواں اور وہ دیتے ایمان لے آؤں۔ اللہ، اتنی بات کئی فوت ہو گیا۔ یہ یہودیاں دا علم ہے۔ اگر تسی دیکھو نا اس پوری تاریخ نو، ہسٹری نو، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے نال مدینے دے اندر سب تو زیادہ اگر کسی نے مناظرے کیتے نے تو یہودی نے، یہودیاں نے مناظرے کیتے نبی علیہ السلام دے نال آ کے۔ پوری تاریخ اسلام دے اندر کوئی ایک ایسا مناظرہ مباحثہ نہیں ملے گا کسی عیسائی نے کیتا ہے، کیوں؟ عیسائیوں کو علم ہی نہیں، یہودیاں کو علم، بے پناہ علم۔ اللہ اکبر۔ صحیح مسلم دی حدیث ایک آ گیا، یہودیاں دا بڑا عالم، تگڑا، چوٹی دا عالم آ کے کہنے لگا اے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے کچھ سوال نے، اور میرا علم کہندا ہے کہ میرے انہاں سوالاں دا جواب سوائے نبی تو کوئی نہیں دے سکتا، سوائے نبی تو کوئی نہیں دے سکتا۔ اس واسطے نہ میں ابو بکر کول گیا، نہ میں عمر کول گیا۔ تہاڈا دعویٰ ہے کہ میں اللہ دا نبی ہاں، میں تہاڈے کول آیا، میرے سوالاں دے جواب دیو۔ فرمایا کر سوال۔ اس نے سوال کیتے، نبی علیہ السلام نے جواب دیتے۔ بالآخر وہ کہنے لگا صدقتا صدقتا وَإِنَّكَ لَنَبِيٌّ صلی اللہ علیہ وسلم، تسی بالکل سچ فرمایا، تسی واقعی اللہ دے نبی ہو۔ یہ بات کہی اور بغیر کلمہ پڑھن تو اٹھ کے چلا گیا۔ علم ہے، عمل نہیں، تباہ ہو گئے۔ علم بے پناہ، اٹھ کے چلا گیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا صحابہ لقد سألنی عن الذی سألنی، لقد سألنی عن الذی سألنی، اس نے میرے کو جتنے بھی سوال کیتے نے نا، جتنے بھی سوال کیتے، لیس لی علم بشیء، میرے کو کسی ایک سوال دا بھی جواب نہیں سی، مینوں کسی ایک سوال دا بھی جواب نہیں سی آتا۔ حتی تاتی اللہ بہی، یہ سوال کردا رہا، اللہ آسمان تو جواب دسدا رہا۔ اللہ، یہ ہے یہود دا علم، علم بے پناہ علم، لیکن عمل نہیں، تباہ ہو گئے۔ دوسری طرف آئیے عیسائی،
عیسائیاں دے کولو علم نام دی تے چیز ہی کوئی نہیں نا، خالی بالکل علم کوئی نہیں۔ عمل بڑا، کتنا عمل؟ دنیا چھڑ کے جنگلہ چلے گئے، عمل ہی عمل، مراقبے، چلے، کہندے اللہ نو راضی کرنا، چھوڑو دنیا، جنگلہ چ بیٹھ گئے، خیمے لگا لے، ہر طرف اللہ اللہ دے ورد، مراقبے کر رہے ہیں، چلے کاٹ رہے ہیں، اور یہ سمجھا کہ انبیاء دے آن دا مقصد ہے اللہ دی عبادت کرنا، اور اللہ دی عبادت اللہ نو راضی کرنا، اللہ نو راضی کرو، لیکن یہ نہیں سوچیا کہ جو اسی طریقہ اختیار کر رہے ہیں آیا یہ طریقہ ساڈے نبی نے دسیا بھی ہے کہ نہیں؟ اللہ اکبر، بے شمار عمل، حتیٰ کہ اتھوں تک کہنے لگے کہ شادی نہیں کرانی، شادی نہیں کرانی۔ اور عیسائیاں دے اندر سب تو بڑا متقی شخص پتہ کنوں کہندے نے؟ سب تو متقی عیسائیاں چ کون ہے؟ جو شادی نہ کرائے۔ عیسائیاں دا سب تو بڑا علامہ پادری، جنہوں پادری کیا جاندا ہے، وہ بغیر شادی تو ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ انہوں دا عمل ہے لیکن علم نہیں، عمل بغیر علم تو پتہ چلیا کہ ایسا علم جو بغیر عمل تو تباہی، اور ایسا عمل جو بغیر علم تو وہ بھی تباہی۔ اللہ اسلام آیا، اسلام نے آ کے ایک معتدل راستہ دسیا، معتدل اعتدال والا، کی فرمایا کہ علم بھی اپنے نبی کو لینا اور عمل بھی اپنے نبی کو لینا۔ اے جے بعثت دا مقصد، آمد رسول دا مقصد ہے یہ، بس اسلام نے نقطہ سمجھا دیتا کہ علم بھی اپنے نبی کو لینا، عمل بھی اپنے نبی کو لینا۔ اگر علم نبی کو لاؤ گے، عمل اپنی برادری کو لاؤ گے، تباہ ہو جاؤ گے۔ ذرا غور کرنا، نقطہ سمجھا دیتا کہ بعثت دا مقصد کی ہے، آمد رسول دا مقصد کی ہے، علم اپنے نبی کو اور عمل بھی اپنے نبی کو۔ یہ نہیں کہ علم نبی کو اور عمل برادری کو، نہیں، علم نبی کو اور عمل معاشرے کو، نہیں نہیں، تباہ ہو جاؤ۔ فرمایا ان اتبع الا ما یوحى الی، میں اللہ دی وحی دی پیروی کر، اگر تسی میری پیروی کرو گے گویا تسی اللہ دی پیروی کر۔ اللہ کیوں؟ میں اللہ دی شریعت دا متابع ہاں۔ تو اے نچوڑ جے آمد رسول دا صلی اللہ علیہ وسلم کہ علم بھی نبی کو لینا اور عمل بھی نبی کو لینا، نبی دی اطاعت کرنی۔ بس اگر اسی عمل دے اندر کسی اور دا طریقہ اختیار کریں گے تو تباہی ہے۔ دیکھیے اس امت دا سب تو بہترین شخص جس دا نام ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس وقت خلیفہ بنے نا خلیفہ، تو انہاں اپنی خلافت دا پہلا خطبہ دیتا، پہلا خطبہ۔ اس پہلے خطبے دے اندر ایک بڑا شاندار جملہ ہے، اگر انسان غور کرے سارے مسئلے ہی حل۔ پہلا خطبہ فرمان لگے یا ایھا الناس، اے لوگو، قد ولیت علیکم ولست بخیرکم۔ اے جے ابو بکر صدیق دا پہلا خطبہ، قد ولیت علیکم ولست بخیرکم، مینوں تہاڈا والی بنا دیتا گیا ہے۔ ذرا غور کرنا، اج لوگ کہندے نے کہ وہ فلاں دا حق کھا گئے، نعوذ باللہ، فلاں نے خلیفہ بننا سی، حق کھا گئے۔ فرما رہے قد ولیتم، مینوں تہاڈا نگران حکمران بنا دیتا گیا، ولست بخیرکم، حالانکہ میں تہاڈے اندروں بہتر نہیں ہاں۔ یہ انہاں دی عاجزی ہے، حالانکہ میں تہاڈے چوں بہتر نہیں ہاں۔ لیکن ابو بکر صدیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد اس زمین دی پشتے سب تو افضل ترین شخص ہے، افضل ترین شخص۔ کتنے افضل ترین؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبی چ بیٹھے نے، فرمایا میرے صحابہ دین دی اشاعت دے اندر تواڈے میرے تے بڑے بڑے احسان نے،
بڑے بڑے احسان ہیں، لیکن سن لو میں اپنی زندگی دے اندر ہر بندے دے احسان دا بدلہ دے چکے ہیں، صرف ایک بندہ ایسا ہے جس دے احسان اتنے نے میں بدلہ نہیں دے سکیا، کل قیامت دا دن ہوئے گا میں اللہ دے حضور اپیل کراں گا کہ یا اللہ اس بندے دے جو بھی احسانات نے اپنی رحمت نہ بدلہ چکا دے۔ اللہ اکبر۔ یا رسول اللہ کون بندہ ہے؟ فرمایا ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالی۔ کتنے عظیم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے نے، ابو بکر صدیق آ گئے، فرمایا ابو بکر تھوڑا لیٹ آیا، اگر تھوڑا جا پہلے آ جاندہ نا، میرے کو جبریل آئے علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت نال مینوں جنت دے 8 دروازے دکھائے، ابو بکر اگر تو پہلے آ جاندہ میں تینوں بھی دکھا دیندہ۔ فرمان لگی یا رسول اللہ لیٹ تے ہو گیا، لیکن میرا ایک سوال ہے، کیا تہاڈی امت چ کوئی بندہ ایسا ہے کہ قیامت والے دن جنت دے 8 دروازے انہوں آواز بارن؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے لب مبارک ہلائے، فرمایا بل ارجو ان تکون منہم، من امید ابو بکر تو ہی ہے۔ اللہ اکبر، اے ابو بکر صدیق، لیکن کی فرما رہے وَلَسْتُ بِخَيْرِكُمْ، میں تہاڈے چوں بہتر نہیں ہاں۔ اور بہتر کتنے دیکھیے، محمد بن حنفیہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ دے بیٹے نے اپنے ابو کو سوال کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ایکم افضل بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے ابو جی نبی علیہ السلام تو بعد افضل شخص کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ابو بکر، سب تو افضل شخص ابو بکر ہے رضی اللہ تعالی۔ پھر فرمانے کہ ثم ایون، ابو بکر تو بعد کون ہے؟ فرمایا عمر، ابو بکر تو بعد بیٹا عمر ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر انہوں نے اپنے سوال دا انداز بدلیا، کہنے لگے کہ اگر میں کہندہ ثم ایون پھر کون ہے تو میرے ابو نے ڈائریکٹ کہہ دینا سی عمر تو بعد عثمان ہے، تو میں سوال ہی بدل لینا ہے۔ کہنے لگے ثم انت، اے ابو جی عمر تو بعد ثم انت پھر تسی ہو؟ فرمایا نہیں، میرے تو اتے بھی اجے ہے۔ تو یہ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، لیکن فرما کی رہے وَلَسْتُ بِخَيْرِكُمْ، میں تہاڈے چوں بہتر نہیں ہاں، ہاں مینوں خلیفہ بنا دیتا گیا، ہن کرنا کی ہے؟ فَأَطِیعُونِی، میری اطاعت کرنی ہے۔ لو آ مسئلہ جی، میری اطاعت کرنی ہے، میری اطاعت، اللہ اکبر۔ اور میری اطاعت کب تلک کرنی ہے؟ کب تلک کرنی ہے؟ اگلا جملہ بڑا شاندار، کب تلک میری اطاعت کرنی ہے؟ فرمایا کہ جنی دیر تک اطاعت اللہ و رسولہ، میں اللہ اور اللہ دے رسول دی اطاعت کر رہا، انی دیر تک تسی میری اطاعت کرنی۔ لو جی آج قصہ ہی مقاشر کہ میری اطاعت انی دیر کرنی جنی دیر میں اللہ اور اللہ دے رسول دی اطاعت کر۔ فَإِنْ عَصَيْتُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اگر میں اللہ اور اللہ دے رسول دی مخالفت کرا، تسی دیکھو کہ ابو بکر اللہ اور اللہ دے رسول دی مخالفت کر رہا، فرمایا فَلَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ، پھر مخلوق دی اطاعت اللہ دی نافرمانی دے اندر جائز نہیں ہے۔ اللہ، میری اطاعت انی دیر تک جنی دیر تک میں اللہ اور اللہ دے رسول دی اطاعت کر رہا ہوں۔ تو اے بات ہے جشن آمد رسول دی، اے مقصد۔ اور دیکھو ساری کائنات دا سب تو بہترین شخص ابو بکر صدیق ہے۔ اگر ابو بکر صدیق جو افضل ترین شخص ہے زمین دی پشت ہے، اس دی اطاعت مشروط ہے، تو ابو بکر صدیق تو علاوہ کون ہے جس دی اطاعت غیر مشروط ہوئے؟ علم نبی کو لینا، عمل بھی نبی کو لینا۔ انہیں علم نبی کو لو اور عمل اپنے کسے وڈیرے کو لے لو نہ۔ اللہ اکبر۔ اور دیکھیے چند میں تانوں ایک اعمال دسدا جو صحابہ نے اپنی مرضی نال کیتے، اپنی مرضی نال کیتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روک چھڑیا۔ دیکھیے
ایک صحابی ہے حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے عید والے دن نماز عید تو پہلے ہی قربانی کر چھڑی، نماز عید تو پہلے قربانی کر چھڑی، اور نبی علیہ السلام کو پتہ چلا کہ انہیں عید تو پہلے ہی قربانی کر دیتی۔ فرمایا تو عید تو پہلے قربانی کر دیتی، عید نہیں ہونی، عید تو بعد قربانی ہوندی، کیوں کی تھی؟ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصل مقصد یہ ہے میں کیوں کی تھی، اصل وجہ یہ ہے کہ میرے محلے دے اندر بہت زیادہ غریب لوگ نے، اور میں سوچا کہ سب تو پہلے میں قربانی کر دوں تو میری قربانی دا گوشت انہاں غریباں تک پہنچ جائے سب تو پہلے۔ یہ سوچ اچھی ہے یا نہیں؟ ذرا ایمانداری نہ دس، سوچ اچھی ہے کہ نہیں؟ بہت اچھی سوچ ہے، لیکن نبی علیہ السلام نے کی فرمایا؟ فرمایا فَذْبَحْ مَكَانَهَا أُخْرَى، شاتو کا شاتو لحمن، شاتو کا شاتو لحمن، یہ تیری بکری صرف گوشت دی بکری ہے، بس صرف گوشت ہے، قربانی نہیں ہے۔ اگر قربانی دا ثواب جانا فَذْبَحْ مَكَانَهَا أُخْرَى، یہ دی جگہ ایک اور ذبح کر۔ اللہ، سوچ کتنی پیاری صحابی، لیکن کسی دی سوچ دین نہیں بن سکتی، کسی دی سوچ دین نہیں بن سکتی، چاہے وہ صحابی کیوں نہ ہے۔ دین وہی ہے جو اللہ دی وحی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا طریقہ، بس اس تو اگے کچھ نہیں۔ اللہ دی وحی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا طریقہ دین ہے، کسی اور دا طریقہ دین نہیں بن سکتا، چاہے وہ صحابی کیوں نہ ہوئے۔ یہ ہے میرے نبی دی شان۔ صحابی دی سوچ کتنی پیاری، لیکن دین نہیں، دین وہی ہے جو میرے نبی دا طریقہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ میں سیدھا راستہ دکھا۔ دیکھیے ایک اور صحابی ہے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا عظیم صحابی ہے اور علم بھی بڑا ہے۔ نبی علیہ السلام دی خدمت ایک دن بیٹھے تو ایک شخص آ گیا کہ انہیں اپنا مقدمہ سنایا، فیصلہ سنایا کہ یا رسول اللہ میرا مقدمہ ہے، سنو اور فیصلہ کر دے۔ نبی علیہ السلام نے قریب بیٹھے عمر بن عاص نے فرمایا کہ اقضی بینہما یا عمر، اے عمر دونوں بندے دی گل سن اور انہاں دا فیصلہ کر دے۔ اللہ اکبر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کہہ رہے بھی فیصلہ کر؟ میرے ورگا فیصلہ کر سکتا ہے؟ فیصلہ تو نہیں کرنا جدے کوئی علم ہے، جو کوئی سلیقہ مند بندہ وہی کرے گا نا، میرے ورگے طالب علم نے کی کرنا؟ فرمایا اقضی بینہما یا عمر، اے عمر انہاں دا فیصلہ کر دے۔ فرما لگے انت اولا بذالک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تسی میرے تو بہتر ہو، تہاڈی موجودگی چ میں نہیں کر سکتا۔ اللہ، اتنے علم رکھنے والے کہ انہوں دے علم دی وجہ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا فیصلہ کر۔ آج ایک اور دن آیا، بیٹھے نے اور رو رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا عمر کی گل ہے، کیوں رو رہے ہیں، کیوں رو رہے ہیں؟ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چند دن پہلے میں اپنے بیٹے دی شادی کی تھی، اپنے بیٹے دی شادی کی تھی، عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ، اپنے بیٹے عبداللہ دی میں شادی کی تھی چند دن پہلے، اور عام معمول دے مطابق میں آج اپنی بہو نو پوچھیا، اپنی نو نو پوچھیا کہ میرا بیٹا کیویں ہے، ٹھیک ہے، وہ دا سلیقہ طریقہ ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ تو نہیں؟ اگر کوئی مسئلہ ہے تو مینوں دس۔ تو میری جو نو ہے انہیں مینوں اگوں جواب دیتا ہے کہ نعم الرجل عبداللہ، نعم الرجل عبداللہ، تو اڈا بیٹا جو عبداللہ ہے بڑا ہی اچھا ہے، بڑا ہی اچھا ہے۔ کتنا اچھا ہے؟ جس دن دی میں ویاہ کے اس گھر آئی ہوں میرے بستر تے نہیں آیا، اتنا اچھا۔ یصوم النہار و یقوم اللیل، سارا دن روزہ رکھدا، ساری رات نفل پڑھدا، سارا دن روزہ رکھدا، ساری رات نفل پڑھدا، نعم الرجل، بہت اچھا ہے۔ سر پھڑ کے بیٹھ گئی، اوہو۔ نبی علیہ السلام دے کول آ گئی، یا رسول اللہ میں چند دن پہلے شادی کی تھی، میری نو انج کہہ رہی۔ اللہ، فرمایا تسی جاؤ اپنے بیٹے عبداللہ نو بھیجو۔ عبداللہ آ گئے،
عبداللہ بھی کوئی معمولی بندہ نہیں ہے. عبداللہ بن عمر بن عاص بہت بڑا محدث ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب تو زیادہ حدیثاں روایت کرنے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر بن عاص میرے نالوں زیادہ حدیثاں انہوں نے یاد ہیں. اور فرمایا کرتے سی عبداللہ مینوں لکھنا نہیں آندا, تینوں لکھنا آندا, تو نبی پاک دی ہر گل لکھ لینا, اس واسطے تینوں میرے نالوں زیادہ حدیثاں یاد. یہ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ. ایک باری صحابہ کہنے لگے عبداللہ تو شدائی ہے, تو ہر بات ہی لکھی جا رہے ہیں. نبی علیہ السلام بھی تو ایک انسان نے نا, تو یتکلم بالغضب والرضا. نبی علیہ السلام کدی گفتگو غصے چ کرتے ہیں, کدی آپ علیہ السلام خوشگوار موڈ چ کرتے ہیں, تو ہر بات ہی لکھ لینا. روندے روندے نبی علیہ السلام کو آگے, یا رسول اللہ لوگ انج کہہ رہے, میں تو تہاڈی ہر بات لکھدا, لوگ انج کہہ رہے, کی کراں میں؟ فرمایا اکتب اکتب, عبداللہ لکھ, میں جو بولا لکھ. ما یخرج الا الحق, اس زبان تو سوائے حق تو نکلدا ہی کچھ نہیں. اللہ, کچھ نہیں نکلدا سوائے حق تو. ایک غصے چ بولے پھر بھی حق, ایک پیار نال بولے پھر بھی حق. کیوں؟ وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی. یہ تو حق ہی نکلنا. عبداللہ ہر چیز لکھ. آج اس عبداللہ دی پیشی ہے. نبی علیہ السلام نے قریب بٹھا لیا, فرمایا عبداللہ بلغنی عنکا تصوم النہار و تقوم اللیل. تیرے بارے ایک شکایت آئی ہے کہ تو سارا دن روزہ رکھدا, ساری رات نفل پڑھدا. یا رسول اللہ بالکل انجی, میں تو انجی کیوں کر رہے ہیں؟ اگلی جملے تے غور کرنا, کیوں کر رہے ہیں؟ کہنے لگے ما ردتو الا بخیر, میں اس واسطے کر رہا کہ میں جوان ہاں, صحت مند ہاں, پتہ نہیں اگلی زندگی چ دن کس طرح دے آنے, میرے کو موقع بھی ہے کہ میں نیکیاں زیادہ تو زیادہ کٹھی کر لواں. اللہ, یہ سوچ صحیح ہے یا غلط ہے؟ اللہ, لوگ کہتے ہیں انہوں نے محبت ہی کوئی نہیں, اسی محبت کر رہے ہیں سارا کچھ, انہوں نے کوئی محبت نہیں. بھائی وہ محبت ہے کہ نہیں؟ انہوں کی سوچ اچھی ہے کہ نہیں کہ میں جوان بھی ہاں, صحت مند بھی ہاں, وقت بھی ہے, تو فائدہ اٹھاؤ. جوانی کو بھی فائدہ اٹھاؤ, وقت کو بھی فائدہ اٹھاؤ, اور نیکیاں جمع کر لو. میں تو نیکیاں جمع کر رہا ہوں. نبی علیہ السلام نے کی جواب دیتا؟ فرمایا شاباش پترا, ٹھیک ہے. انج کیا؟ نہیں. کی کیا؟ فرمایا لا ساما من سام الابدا, او عبداللہ جو ہمیشہ روزہ رکھتا ہوتا کوئی روزہ نہیں. اللہ اکبر, جو ہمیشہ روزہ رکھتا ہوتا کوئی روزہ نہیں. کیوں؟ کیونکہ میرا طریقہ نہیں. علم نبی کو لینا, عمل بھی نبی کو لینا. اللہ اکبر. تو ساری زندگی روزے رکھیں گا کوئی ثواب نہیں, ساری رات نفل پڑھیں گا کوئی ثواب نہیں. کیوں؟ میں رات نو نفل بھی پڑھتا, میں رات نو سونا بھی. ساری رات دی عبادت, یہ طریقہ رسول نہیں ہے. لوگ کہتے فلاں ہمارے بزرگ تھے, انہوں نے تو 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر بھی پڑھ لی. یہ طریقہ رسول ہے؟ اللہ اکبر, یہ طریقہ رسول نہیں ہے. رات دی عبادت فرمایا افضل ترین عبادت ہے, لیکن ساری رات دی عبادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا طریقہ نہیں ہے. نفلی روزہ رکھنا سب تو افضل ترین عمل ہے, لیکن مسلسل رکھنا کوئی ثواب نہیں. کیوں؟ طریقہ رسول نہیں. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ میں تینوں ایک گل دسدا, ہر مہینے دے 3 روزے رکھ لیا کر. 13, 14, 15 چند دی 13, 14, 15 دا روزہ تو رکھ لیا کر, اللہ تینوں پورے سال دا ہی ثواب دے دے. اللہ اکبر. ایک بنے پورے سال دے روزے, ثواب کوئی نہیں, 0 نمبر, 0 نمبر. اور دوسرے بنے پورے مہینے 3 روزے, 100/100. کیوں؟ وہ اپنی مرضی ہے, ایتھے نبی پاک دی مرضی ہے. سمجھ آئی کہ نہیں؟ اے آمد رسول جے میرے بھائی, اے آمد رسول دا مقصد ہے, اے ولادت رسول دا مقصد ہے, ویست رسول ہے ہی ہے. اگر بندہ اس نقطے نو سمجھ جائے تو کامیاب. علم نبی کو لینا, عمل بھی نبی کو لینا, بس. اگر برادری کو عمل لاؤ گے تو ناکام. دیکھیے
ایک اور میں واقعہ سنا دیا صحیح بخاری سے. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں ایک شخص نو دیکھا نماز پڑھ رہے اور انہوں نے نماز بڑی تیزی نہ پڑھ چھڑی. انہوں نے کول بلا کہنے لگے بابا جی کم تسلی ہاذا یہ جو تو نماز تسی پڑھی ہے یہ کتنی دیر تو پڑھ رہے ہو؟ کہنے لگے منذ 40 سنتن 40 سال تو میں انجی پڑھ رہے ہیں 40 سال ہو گئے میں تینجی پڑھ رہا ہوں. کہنے لگے اذا اللہ صلیت الان جب 40 سال تو انج پڑھ رہے ہو تو پھر سمجھو تسی پڑھی کوئی نہیں پڑھی نہ پڑھی برابر جے 40 سالہ نہیں. اللہ اکبر. کیوں برابر بھائی؟ کیونکہ اوہداں دی نماز دے اندر ایک غلطی سی کہ انہاں دی نماز تعدیل نہیں ہے، اعتدال نہیں ہے، ٹھہراؤ نہیں ہے، سکونت نہیں ہے، تحمل نہیں ہے، عفو درگزر نہیں ہے، خشوع و خضوع نہیں ہے، افراتفری ہے، رکوع بھی مکمل نہیں، قیام بھی مکمل نہیں، سجدہ بھی مکمل نہیں، جلسہ بھی مکمل نہیں. اللہ اکبر. اور دوسری طرف دیکھیے سنن نسائی دی حدیث نبی علیہ السلام نے فرمایا من توضع کما امیرا. غور کرنا عمل بھی نبی کو لینا طریقہ بھی اب نبی کو لینا. فرمایا من توضع کما امیرا ومن صلی کما امیرا غفر له ما تقدم من ذنبی. فرمایا جس نے وضو اونج کیتا جویں میرے نبی نے کیتا اور نماز اونج پڑھی جویں میرے نبی نے پڑھی غفر له ما تقدم من ذنبی اللہ دے پچھلے سارے گناہ اونج ہی معاف کر سکتا. اللہ اکبر. ایک طرف 40 سال دی نماز فائدہ کوئی نہیں 0 نمبر. دوسری طرف ایک وضو ایک نماز ساری زندگی دے گناہ معاف. کیوں فرق کی ہے؟ وہ اپنی مرضی ہے پھر نبی پاک دی مرضی. اے ہی آمد رسول ہے. اے نقطے نو سمجھو اے ہی آمد رسول ہے. اللہ اکبر. دیکھیے ایک اور واقعہ سن لو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام حج تے جا رہے ہیں حج تے اور امیر حج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود نے حجۃ الوداع اور پوری دنیا تو قافلے جا رہے ہیں کہ امیر حج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. نبی علیہ السلام بھی قافلے دی صورت نکلے مدینے و مکے دی طرف سفر ہے. ایک جگہ تے نا گرمی بڑی ہے پڑاؤ کیتا اور دیکھا کہ کچھ دور لوگ کھڑے نے ایک جمع گفیر بنیا. فرمایا پتہ کرو کی مسئلہ ہے. مسافر نے کوئی مسئلہ تو نہیں بن گیا. گئے پتہ کیتا آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بندہ ہے جو بے ہوش پہ ہے. ایک بندہ ہے جو بے ہوش پہ ہے. کیوں بے ہوش ہے بھائی؟ کیوں بے ہوش ہے؟ کیوں بے ہوش ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظرہ اللہ یاکل ولا یشرب ولا یرکب ولا یستظل. اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جدو مدینیوں چلیا انہیں نظر منی ہے کہ لا یاکل کھائے گا نہیں رستے چ کھائے گا نہیں مکے تک اور پیوے گا بھی نہیں. ولا یرکب سواری تے سوار بھی نہیں ہوئے گا. ولا یستظل سائے چ بھی نہیں جائے گا. یہ وہ نظر مان کے ٹریا. لوگ آج کہتے ہیں نظر منی اس سائیکل دی گیا کیڑی مصیبت پئی سائیکل تے حج کرنے گیا اخباراں چھپیاں بلے بلے بھی بڑا بندہ کاہدا بندہ اللہ نے سہولتیں دیتی ہیں کاہدے لئی سہولت فائدہ اٹھاؤ. دیکھو وہ کیوں کر رہا ہے کہندا میں نہ کھانا نہ پینا نہ سواری تے سوار ہونا اور نہ میں سائے چ جانا. کیوں بھائی؟ کہنے لگا جی اس سفر دے اندر جنی تکلیف آئے گی اتنا ثواب زیادہ ہوئے گا. سوچ اچھی ہے کہ نہیں؟ سوچ اچھی ہے کہ نہیں؟ لیکن نبی علیہ السلام نے کی فرمایا؟ فرمایا جاؤ اینو ہوش دیواؤ. جدو اینو ہوش آ جاوے تو اینو کہہ دیا جائے کہ جو تو عمل کر رہا اللہ تے اللہ دا رسول اس تو بری ہے. اللہ اللہ تے اللہ دا رسول اس تو بری ہے. کیوں ساڈا طریقہ ہی نہیں. اسی سواریاں تے جا رہے پانی بھی ساڈے کول ساڈا طریقہ اختیار دین وہ ہے جو اللہ دی وحی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا طریقہ ہے. بس یہی آمد رسول ہے. اس نقطے نو سمجھو یہی آمد رسول.
اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام صحیح بخاری دے حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے عشاء دی نماز پڑھائی، گھر چلے گئے۔ تھوڑی دیر تو بعد پھر آئے کہ میں دیکھاں صحابہ صفہ دا کی حال ہے۔ دوبارہ پھر مسجد چاہ گئے، مسجد چاہ کے دیکھا، داخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المسجد، آپ مسجد داخل ہوئے تو دیکھا وَحَبْلٌ مَمْدُودٌ بَيْنَ سَارِيَتَيْنِ، وَحَبْلٌ مَمْدُودٌ بَيْنَ سَارِيَتَيْنِ، ایک رسی ہے مسجد نبی دے دو ستونہ دے درمیان بنی۔ عشاء پڑھا کے گئے، کوئی نہیں رسی ہے، دوبارہ آئے تو رسی دو ستونہ نہ بدی۔ فرمایا ما ھذا، وہ صحابہ صفا یہ رسی کی ہے کیوں بنی جے؟ کہنے لگے قالوا لزینب رضی اللہ عنہ، اے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی نہیں بنی، تاڑے کرو بدی۔ قالوا لزینب، یہ تواڈی بیوی حضرت زینب رضی اللہ عنہ نے بنی۔ جس دن تواڈی واری زینب دے گھر ہوندی ہے، حضرت زینب اپنے گھر رہندی ہے رضی اللہ عنہ، اور جس دن تواڈی واری کسی اور بیوی دے گھر ہوندی ہے تو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ وہ مسجد آ جاندی ہے اور ساری رات عبادت کر دی ہے، اور اس رسی دے نال اپنے سر دیاں بالاں نو بن لیندی ہے تاکہ نیند آئے تو مینوں جھٹکا لگے، میں دوبارہ تازہ دم ہو کے اللہ دی بات کراں۔ اللہ اکبر۔ تو نبی علیہ السلام نے کی فرمایا کہ شاباش، میری بیوی اچھا کام کر رہی؟ نہیں، بخاری اٹھاؤ، قطع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے پھڑ کے رسی کٹ دیتی، پھڑ کے رسی کٹ دیتی۔ فرمایا زینب آئے انہوں دس دیا جے جو تو کر رہی ہے اللہ تے اللہ دے رسول اس تو بری ہے۔ کیوں؟ اس جسم تے اکھاں دا بھی حق ہے، اکھاں دا بھی حق ہے انسان تے، وہ دے جسم دا بھی حق ہے۔ عبادت تو نہیں کرو جنی تہاڈی صحت اجازت دے رہی، باقی سو جاؤ، سو جاؤ۔ یہ نہیں کہ قرآن پڑھی جانا، میں جو ساری رات قرآن پڑھنا، یہ کوئی عبادت نہیں جی۔ فرمایا جنہ تسی پڑھ سکتے ہو پڑھو، دل تنگ ہو جائے بند کر دو، بند، یہ نہیں کہ پڑھی ہوں نال سر اکھاں بھی بند ہو رہی، یہ نہیں عبادت۔ جنی تہاڈی صحت اجازت دے رہی انی عبادت کرو، طریقہ رسول نے سامنے رکھ کے سو جاؤ، تہاڈا سونا بھی اللہ عبادت بنا دے گا۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیو یہی آمد رسول جی، یہی بعثت دا مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نال سمجھنے دی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ جو بھی ساری زندگی ہے، زندگی دے ایام باقی نے، اللہ اپنی رحمت دے نال ساری زندگی دے بقیہ جو شب و روز نے وہ صحیح معنی دے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت آپ دے اسوہ دے مطابق اللہ بسر کرنے دی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ الحمد للہ رب العالمین حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما یحب ربنا ویرضا۔ توکلت علی الحی الذی لا یموت الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم ارحمنا رحمة واسعة في الدنيا والآخرة۔ اللهم انظر حالنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا۔ اللهم انظر حالنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا۔ اللهم ارحم حالنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا۔ اللهم اغفر لنا إنك أنت الغفار۔ اللهم اغفر لنا إنك أنت الغفار۔ اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار۔ اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين۔ اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين۔ اللهم اشف جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات۔ اللهم اشفنا شفاء كاملا عاجلا۔ اللهم اشفنا شفاء من كل داء۔
اللہم اشفنا شفاء لا یغادر سقما، اللہم اشفنا شفاء لا یغادر سقما، یا شافی الامراض اشفنا شفاء کاملا عاجلا، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین یا رب العالمین۔